بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صحیح بخاری شریف جو علماء کرام اکثر علماء کرام کے اتفاق کے ساتھ قرآن عظیم کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اس کے درس کا سلسلہ، اس کی حدیثوں پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں اور ان کی تائید میں حدیثیں لے کر آتے ہیں، اور ہم جو بیان کر رہے ہیں ہم احناف ہیں اور فقہ حنفی کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو لہٰذا ہر وہ مقام کے جہاں پر فقہ حنفی کے خلاف کوئی حدیث پاک نظر آتی ہے یہاں پر، تو پھر ہم وہاں پر یہ بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ اس معاملے میں احناف کی دلیل کیا ہے۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ پر کوئی چیز اختیار فرمائی، کوئی حدیث بیان کی ہے جس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے، لیکن احناف کے خلاف وہ حدیث پاک جاتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احناف نے آخر اس حدیث سے استدلال کیوں نہیں کیا، اس کو کیوں چھوڑ دیا جبکہ امام شافعی اس کو قبول کر رہے ہیں۔ اس کا جواب پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک امام اگر ایک حدیث سے یا قرآن کی آیت سے استدلال کر رہا ہے، یعنی دلیل طلب کر رہا ہے، تو دوسرا امام بھی اسی سے دلیل طلب کرے۔ یہ اپنا اپنا اجتہاد ہوتا ہے کہ ایک امام یہ سمجھتا ہے کہ میں اس مسئلے کو اس قرآن یا حدیث کی دلیل سے لوں، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ یہاں سے لینا مناسب نہیں ہے، اس میں کمزوری ہے، فلاں مقام سے اس کو لیا جائے۔ اور دونوں اپنے اپنے مقام پہ چونکہ وصف اجتہاد سے متصف ہوتے ہیں، لہٰذا ان پہ واجب ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تقلید نہ کریں۔ اگر ان کو ایک چیز میں حق نظر آتا ہے وہ اس پہ قائم رہیں، دوسرے کو اس میں حق نظر آتا ہے وہ اس پر قائم رہے۔ اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، یہ ان پہ تعجب کا اظہار، پریشانی کا اظہار وہی عوام کرتی ہے جس نے کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام میں بے شمار مقامات پر فقہی اختلاف رہا ہے، حتیٰ کہ بعض صحابہ فوت ہو گئے لیکن وہ اختلاف ختم نہیں ہوا۔ لہذا اپنے موقع پہ آئے گا انشاءاللہ کبھی میں آپ کو عرض کروں گا خصوصی طور پہ اس کو موضوع بنا کر، اور ترمذی اگر آپ اٹھا کے پڑھ لیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، تو اس میں دیکھیں کہ امام ترمذی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر یہ عادت ہے کہ وہ حدیث نقل کرنے کے بعد اس حدیث سے جو حکم نکل رہا ہوتا ہے، مسئلہ نکل رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں صحابہ کرام کے اختلاف کو ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو سمجھ میں آ رہا ہے یہ فلاں 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 صحابی کے نزدیک ہے، لیکن فلاں 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 کا یہ مذہب نہیں ہے، وہ دوسرے مقام پر دوسری جگہ سے استدلال کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جو بیچارے عام سے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی علمی فیلڈ میں داخل ہو کر دیکھا نہیں ہے، علمی اونچ نیچ وہ جانتے نہیں ہیں، وہ جب اس قسم کے تبصرے کرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ علماء تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ مل کر تو بیٹھتے نہیں ہیں، اور یہ ہر چیز کے اندر ایک بولتا ہے جائز ہے دوسرا ناجائز ہے، بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ ارے بھائی آپ کہاں جائیں، آپ کو کیا کیا فکر ہے؟ آپ کسی ایک کو فالو کریں، پھر کسی ایک فکر کے ساتھ آپ وابستہ ہو جائیں، ان کو آپ فالو کر لیں۔ اس پر اگر دلائل چاہیے تو پھر آپ علماء سے دلائل بھی لے لیں اور پھر مطمئن ہو کے چلتے رہیں۔ یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی معاملہ رہا ہے، اور جو صحابی جس موقف پر قائم تھا، یقینی سی بات ہے کہ ان کے ہر ایک جو مجتہد صحابی تھے ان کے شاگرد گزرے ہیں، وہ شاگرد بھی اپنے جیسا استاد تھا ویسی موقف اختیار کرتے تھے، تو باقاعدہ ایک تقلیدی صورتحال تو نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ قول تو لیتے تھے اور ان کے مطابق چلتے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی صورتحال ہے کہ بہت سی حدیثیں ایسی آتی رہیں گی جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید ہوگی، اور ہم اس کے اندر آپ کو بتاتے رہیں گے کہ فقہ حنفی کی روشنی میں حکم کیا ہے، اور جہاں پہ کچھ نہیں کہیں گے سمجھ لیجئے کہ وہ دونوں جگہ برابر ہے، امام شافعی بھی اس کے قائل ہیں، ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ 174 نمبر حدیث پاک پر ہم پہنچے ہیں۔ حضرت حمزہ بن عبداللہ حدیث بیان کرتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں کتے پیشاب کرتے تھے اور آتے جاتے رہتے تھے، پس وہ اس کی وجہ سے پانی نہیں ڈالتے تھے، یعنی صحابہ کرام فلم یکونوا یرشون شیئا من ذلک، کہ وہ اس کی وجہ سے کوئی بھی پانی وغیرہ نہیں چھڑکا کرتے تھے کتوں کی وجہ سے۔ تو پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ پہلے دور میں چونکہ مسجدوں کے دروازے نہیں تھے، یہ تو بعد میں لگنا شروع ہوئے، پھر مسجد کے اندر مختلف چیزیں لگیں، ان کی چوری کا اندیشہ، پھر مسجدوں میں تالے بھی لگنا شروع ہوئے دروازوں کے بعد،
اور پھر ٹائمنگ کا لحاظ بھی ہوا کہ بھئی اس ٹائم دروازہ کھلے گا، اس وقت بند ہوگا، یہ بعد کی ایجادات ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں مسجد میں دروازہ بھی نہیں تھا۔ تو اب یہ جو بھائی کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز پر عمل کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنی مسجدوں سے دروازے ختم کر دیں اور بغیر دروازوں کے مسجدیں قائم کریں۔ لیکن بہرحال اس میں ہم ایک بدعت کو اختیار کر لیتے ہیں کہ دروازوں پہ نہ صرف مسجدوں پہ دروازہ بھی لگایا ہوا ہے، دروازوں میں بڑے بڑے تالے بھی لگائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ مسجد میں دروازہ لگانا اور پھر اس پہ تالے لگانا یہ دونوں چیزیں بدعت ہیں، لیکن نامعلوم یہ بدعت ہمیں کیوں نہیں نظر آتی۔ باقی بہت ساری چیزوں کو ہم بدعت کہہ کے رد کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں مسجد نبوی میں دروازے وغیرہ نہیں تھے، اور تو کتے رات میں جیسے گھوم رہے ہیں گاؤں کے اندر، اب بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کتے گھس جاتے ہیں گھروں کے اندر، گھس جاتے ہیں، گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں زینوں کے ذریعے، تو وہ مسجد میں گھس جایا کرتے تھے، پھر پیشاب بھی کر دیا کرتے تھے وہاں پر۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس پہ پانی نہیں ڈالتے تھے صحابہ کرام۔ اس سے بعضوں نے استدلال کیا ہے کہ کتے کا پیشاب پاک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ صرف زمین کا خاصہ ہے اور کسی چیز کا نہیں ہے۔ کپڑا خشک ہو بھی گیا، اس سے نجاست کی بدبو ختم ہو گئی، رنگ ختم ہو گیا، کپڑا قیامت تک پاک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کو پانی سے یا کسی ایسے مایہ سے جو نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو پاک نہیں کریں گے، وہ پاک نہیں ہوگا۔ یہی بدن کا معاملہ ہے، یہی اور چیزوں کا معاملہ ہے، لیکن زمین کا استثناء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے زمین کے سلسلے میں پاکی کے لحاظ سے دو اصول بیان فرمائے ہیں۔ نمبر ایک تو وہی ہے کہ آپ زمین پہ نجاست گر گئی تو اتنا پانی بہائیں کہ وہ پانی نجاست کو ساتھ بہا کر لے جائے، زمین پاک ہو گئی۔ اور دوسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایسے چھوڑ دیں، ہوا سے، گرمی سے، دھوپ سے وہ نجاست خود بخود اڑ جائے، حتیٰ کہ اس کا رنگ وغیرہ سب ختم ہو جائے اور اسمیل وغیرہ ختم ہو جائے، زمین پاک کہلائے گی۔ تو یہ معاملہ ہوا اصل میں کہ کتے داخل ہوتے تھے، بعض اوقات پیشاب بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو یقینی سی بات ہے جب صحابہ کرام علیہم رضوان نماز کے لیے آتے تھے تب تو وہ کتے جرأت نہیں کر سکتے تھے، یہ رات میں گھس جاتے ہوں گے یا دوپہر میں جیسے کوئی بھی نہیں ہے مسجد میں تو گھس گئے کتے اور پیشاب کر دیا۔ تو رات میں جو کر کے جاتے یا پھر صبح دن کے اندر کرتے، تو اتنی عرب کی گرمی ہے، آپ اندازہ کریں یہ آج کل کے دور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس زمانے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ تھا، جب پکی دیواریں بھی نہیں تھیں اور پکی چھتیں بھی نہیں تھیں، تو اس میں گرمی ہیٹ زیادہ اندر آتی تھی، اور اتنی عرب کی گرمی ہے کہ وہاں پہ کوئی مایہ اگر آپ زمین پر ڈال دیں تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے چونکہ وہ پیشاب بھاپ بن کے ختم ہو جاتا تھا اور اس کی اسمیل وغیرہ بالکل ختم ہو جاتی تھی، تو اس پہ پانی بہانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ معاذ اللہ کتا پیشاب کر کے گیا، ابھی جگہ گیلی ہے اور اسی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابھی حدیث گزری ہے، آپ نے بھی سماعت فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو پروگرام پہلے میں نے بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے، برتن سے پی لے، پانی پی لے، تو 7 مرتبہ اس کو دھو۔ تو جب لعاب کو دھونے کا حکم ہے، تھوک لگائے نا برتن کے اندر، تو اس کو پاک کرنے کا حکم ہے، تو جہاں پیشاب لگے گا تو وہ کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ بدرجہ اولا اس کو پاک کرنا ہوگا۔ لیکن فرق ہے، وہاں برتن ہے، یہاں زمین ہے، برتن کو دھونے کا حکم دے دیا، اور زمین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین خشک ہو کر پاک ہو جاتی ہے، حدیث موجود ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے کہ حدیث وہ صحابہ کرام اس لیے پانی نہیں چھڑکتے تھے کہ اتنا عرصہ گزر جاتا تھا کہ اس میں اسمیل وغیرہ تمام ختم ہو جاتی تھی۔ ورنہ دیکھیں ایک بخاری کی ہی روایت ہے جو اپنے مقام پر آئے گی تو میں آپ کو بیان کر دوں گا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے، تو ایک دیہاتی صحابی تھے جن کو اعرابی کہا جاتا تھا، وہ دیوار کے پاس بیٹھ کے پیشاب کر رہے تھے مسجد کے اندر، انہیں آداب نہیں پتہ تھے۔ تو صحابہ کرام نے چاہا کہ ان کو روکیں، لیکن سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو سرکار نے ان کو پاس بلایا اور بڑی نرمی کے ساتھ سمجھایا کہ یہ مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں ہیں، ان کو پاک رکھنا چاہیے اللہ کے ذکر کے لیے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، چلا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک پانی کا ڈول منگایا اور اس پر بہا دیا۔ تو یہ دیکھیں پتہ چلا کہ جب تک گیلا تھا اور نماز پڑھنے آئے ہوں گے وہ ایسا معاملہ دیکھا تو پانی بہا دیا گیا، لیکن اس میں جو کہا کہ پانی نہیں ڈالتے تھے تو اس کو اس صورت پر پھر محمول کرنا ہوگا
اس سے یہی معنی اخذ کرنا ہوگا کہ صحابہ کرام وغیرہ مسجد میں آتے تھے، کتوں کو آتے جاتے تو دیکھا جاتا تھا کہ مسجد میں گھس رہے ہیں دروازے نہ ہونے کی بنا پر، اور پیشاب کرتے ہوئے بھی کسی نے دیکھا ہوگا، لیکن جب صبح یا دوپہر میں ان کا اثر ختم ہو جاتا تھا، کوئی نہ پیشاب کی اسمیل ہے نہ گیلا پن ہے، زمین خشک ہو گئی ہے اور ریتیلی زمین اڑ رہی ہے، ہوا اتنی تیز چلتی ہے، ریت ادھر سے آ رہی ہے ادھر جا رہی ہے۔ اب جو مدینہ منورہ کی کیفیات ہیں، جو ماحول ہے، جو بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہو گئی، اس زمانے میں تو نہیں تھی نا، یہ ضرور تصور رکھیے گا، اب تو بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہو گئی، تیز ہوا چلتی نہیں ہے، لیکن وہ دور کہ جب کھلے میدان چاروں طرف اور بیچ میں، یعنی جو اب مسجد نبوی ہے، پرانے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پورا مدینہ منورہ آ گیا ہے، پورا سابقہ مدینہ منورہ اس مسجد نبوی شریف میں آ چکا ہے۔ اب آگے جتنا یہ بڑا ہے مدینہ منورہ، یہ نئی تمام تعمیرات ہیں، تو آپ خود سوچئے کہ جتنی بڑی اب مسجد نبوی ہے، اس کو آپ چھوٹے چھوٹے کچے مکانوں میں تبدیل کر لیجئے، اور اوپر جو ہے کھجور کی چھال کے پتے اور تنوں سے ڈھکی ہوئی چھت، اور پھر ہوائیں کتنی تیز آتی ہوں گی اور گرم ہوائیں، لو، تو کیا وہ پیشاب بچتا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہوگا۔ اگر آپ آزمانا چاہیں تو آپ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مدینے لے کر جائے تو مدینہ منورہ کی کسی روڈ پر، کسی فٹ پاتھ پر پوری بوتل الٹ کے دیکھ لیجئے گا، اور بس 2-3 منٹ آپ کھڑے ہو کر دیکھیں، پانی کا نام و نشان نہیں ہوگا، بالکل ختم۔ بلکہ آپ خوشبودار یا بدبودار پانی ڈالیں، بدبودار نہ ڈالیں، خوشبودار پانی ڈال کر دیکھ لیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں کہ ختم، کہ بالکل خوشبو تک اڑ جائے گی، اس لیے کہ اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے، اتنی تیز ہوائیں، گرم ہوا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ آج کے دور کے بھی آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، آج سے کم و بیش 15 سال پہلے جب اتنے اطراف میں کھلا میدان تو کتنی تیز ہوائیں چلتی ہوں گی، تو سب ختم ہو جاتا تھا۔ اس لیے یہ صحیح تصور ذہن میں رکھا جائے، لہذا پھر کوئی وسوسہ دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ ایک اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 175 نمبر حدیث پاک ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم نے اپنا سدھایا ہوا تربیت یافتہ کتا چھوڑا اور اس نے شکار کو قتل کر دیا تو تم کھا لو، اور جب اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو تم اس کو مت کھاؤ، کیونکہ اس کتے نے اس کو اپنے لیے شکار کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں، پھر میں اس کے ساتھ ایک دوسرا کتا پاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم مت کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پہ بسم اللہ پڑھی ہے اور تم نے دوسرے کتے پر بسم اللہ نہیں پڑھی۔ یہ ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اب اس کو دوبارہ شروع سے لیتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے تربیت یافتہ کتے کے ذریعے شکار کرنے کے جواز کے یا عدم جواز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے تربیت یافتہ کتے سے شکار کر سکتا ہوں؟ سرکار نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی، اس حدیث سے اجازت ہے۔ تو اس میں پہلے میں خلاصہ اور کچھ مسائل عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ایک کتا ایسا ہے کہ جو تربیت یافتہ کتا ہے، اس کو باقاعدہ شکار پکڑنا سکھایا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کھلے میدانوں میں چلے گئے، وہاں خرگوشوں کے بل ہیں اور خرگوش باہر نکل کے گھاس چرتے ہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ میں کتا چھوڑوں گا، کتا جا کے خرگوش کو پکڑ لے گا، تو یہ آپ اس کے ذریعے شکار کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ کتا تربیت یافتہ ہو، دوسری بات یہ کہ کتے کو شکار پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا ہو، تیسرا یہ کہ کتا سیدھا شکار پر گیا ہو، ایسا نہیں کہ پہلے ادھر کو بھاگ گیا کسی کام سے پھر وہاں پہ چلا گیا، تو اگر اپنی پھر جب جائے گا نا تو یہ آپ کا چھوڑنا نہیں کہلائے گا، بلکہ کتا اپنے قصد و ارادے سے شکار تک پہنچا، یہ مراد ہوگا، یعنی یہ پھر مراد لیا جائے گا، اور اس سے پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ مالک نے چھوڑا، سیدھا کتا شکار پر گیا ہو اور اس نے جا کے پھر شکار کو دبوچ لیا ہو اور پھر اس میں سے کچھ کھایا نہ ہو، بالکل بھی کھایا نہ ہو، اگر کھا لے گا تو سمجھ لیجئے کہ اس نے پھر اپنے لیے شکار کیا ہے، آپ کے لیے نہیں کیا ہے، تو پھر پکڑ لیا آپ نے، جا کر اس کو ذبح کر لیا، وہ حلال ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے یہ دیکھا کہ اپنے کتے کے ساتھ ایک اور کتا بھی شامل ہو گیا، وہاں پہنچے دو کھڑے ہوئے تھے، تو پھر اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اپنے والے نے پکڑا ہے یا دوسرے نے پکڑا ہے، تو اس کا بھی یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے والے کتے نے اس کو پکڑا ہو اور مار دیا ہو، یا مطلب زخمی کر دیا، اس کا تھوک وغیرہ اس میں شامل ہو گیا ہے، تو چونکہ دوسرے کتے کو بسم اللہ پڑھ کے نہیں چھوڑا گیا تو لہذا اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ تو تربیت یافتہ کتے کے ذریعے شکار کرنا شرعاً جائز ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ لہذا پھر ایک دفعہ دیکھ لیں، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، تو سوال یہی کیا کہ رسول اللہ میں ایک شکار کرنا چاہتا ہوں، کیا صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے اپنا تربیت یافتہ کتا چھوڑا اور اس نے شکار کو قتل کر دیا تو تم کھا سکتے ہو، اور جب اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو تم اس کو مت کھاؤ، کیونکہ اس کتے نے اس کو اپنے لیے شکار کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں، پھر اس کے ساتھ ایک اور کتا بھی پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تم اس کو مت کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پہ بسم اللہ پڑھی ہے اور تم نے دوسرے کتے پر بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر میرے پاس ہمارا کتا جاتا ہے، سیدھا گیا، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی اور اس نے جا کے شکار کو دبوچ لیا، آپ پہنچے تو شکار آپ کے پہنچنے سے پہلے ختم ہو چکا ہے، لیکن کتے نے کھایا بالکل نہیں، آرام سے سائڈ میں بیٹھ گیا ہے، تو یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے ذبح کر لیا ہو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اس طرح آپ نے جانور کو چھوڑا، اس کتے نے پکڑ لیا تو یہ حلال مانا جائے گا۔ لیکن اگر دوسرے کتے نے اس کو پکڑ لیا ہے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے، اس نے پکڑ کے مارا ہے، کیونکہ ہم نے اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو نہیں چھوڑا ہے۔ آگے مختلف حدیث، آگے جو باب قائم کیا ہے بڑا طویل باب ہے اس کا، اور اس پہ بہت سارے اقوال امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ باب قائم کیا ہے کہ باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین القبل والدبر، اس شخص کا باب جس کے نزدیک صرف پیشاب اور بڑے استنجے کے راستے سے کسی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو یہ جو سبیلین کہلاتے ہیں، دو راستے جہاں سے نجاست خارج ہوتی ہے، ان کو سبیلین کہتے ہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو مخرجین بھی کہتے ہیں، کہ مخرجین یا سبیلین سے جو وضو ٹوٹتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اب اس میں پہلے آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جو سبیلین سے چیز نکلے گی، نجاست نکلے گی، اس سے وضو جائے گا۔ تو ان کو سبیلین بھی کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، مخرجین بھی کہتے ہیں۔ سبیل مانے راستہ، سبیلین دو راستے، مخرج مانے نکلنے کی جگہ جہاں سے نکلو، مخرجین دو نکلنے کی جگہ، انہیں مخرج معتاد بھی کہتے ہیں۔ مخرج معتاد کا مطلب وہ جگہ جہاں سے عادتاً نجاست نکلتی ہے۔ عادتاً نکلنے کا مطلب جیسا اللہ تعالیٰ نے قاعدہ قانون بنایا اور عادت مقرر کی ہے، اسے کہیں گے مخرج معتاد، وہ سبیلین ہی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سبیلین سے کوئی نجاست نکلتی ہے تو وضو کو توڑتی ہے، سبیلین سے نہیں نکلے گی تو وضو نہیں جائے گا۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی کو وومیٹنگ ہو گئی، یہ منہ سے آ رہی ہے، وضو نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے کہیں جسم سے خون نکلا، پیپ یا زرد پانی نکل کر بہہ گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہی بیان فرماتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ نکلے۔ جبکہ ہم احناف کے نزدیک سبیلین سے تو اصول یہی ہے کہ ٹھیک ہے وضو جائے گا، لیکن اگر بدن سے کہیں سے خون نکلا، پیپ نکلی، زرد پانی نکلا یا چھالا نوچا، اس میں سے پانی نکل آیا تو اور اتنی مقدار میں ہو کہ اگر آپ اس کو صاف نہ کریں، نہ روکیں تو وہ بہنے لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے وومیٹنگ سے بھی ہمارے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ لیکن وہ الٹی کے جو منہ بھر ہو، منہ بھر کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پریشر کے ساتھ آئے کہ انسان اس کو آسانی سے روک نہ سکے، جو اچانک آتی ہے اور بہت کثیر مقدار میں ہوتی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ذرا اختلاف اپنے ذہن میں رکھیے، اور اس پہ انشاءاللہ پھر اپنے اپنے مقام پہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور جو احناف کے دلائل ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے، لیکن اس پروگرام میں نہیں، کیونکہ قلت وقت سامنے ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس موضوع کو سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سے آگے والا پروگرام دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔